أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ اور جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل اے رب بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنا وارزق امن والا اور رزق دے اہلہ اس کے اہل کو اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں کا من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قالا فرمایا وَمَن کفر اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو فائدہ دوں گا متاع فائدے کو کہتے ہیں قلیلا تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ پھر میں اس کو مضطر کر دوں گا مجبور کر دوں گا بے بس کر دوں گا الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیتی بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی و اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل منا ہم سے قبول فرما لے انکا بے شک انت السمیع العلیم تو سننے والا جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا لے ہمیں مسلمین لکا مسلمان اپنے لیے فرما بردار اپنے لیے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک ایک امت مسلم فرما بردار اپنے لیے وارنا اور ہمیں دکھا مناسکنا ہمارے مناسک عبادت حج کے طریقے وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما انکا بے شک انت التواب الرحیم تو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وبعث اور بھیج مبعوث کر فیہم ان میں رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے یتلو وہ تلاوت کرے پڑھے علیہم ان پر آیاتکا تیری آیات کی ویعلمہم الکتابہ اور ان کو تعلیم دے کتاب کی والحکمتہ اور حکمت کی ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے ان کو پاک کرے انکا بے شک انت العزیز الحکیم تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آیت نمبر 126 میں کہا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہیں، ظالموں کے لیے نہیں۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رزق کے لیے تو پچھلے فرمان کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے اپنی مومن اولاد کے لیے ہی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں فوراً اس غلط فہمی کو رفع فرما دیا اور کہا کہ امامت تو ایسی چیز ہے کہ جو صرف نیک عمل کے ساتھ ہی ملتی ہے، فرما برداری کے ساتھ ملتی ہے، لیکن رزق دنیا کا جو ہے وہ دوسری چیز ہے۔ امامت صالحہ تو صرف مومنین صالحین کو ملے گی، لیکن رزق جو ہے وہ دنیا کا مومن اور کافر سب کو دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا کا رزق فراوانی کے ساتھ کسی کو مل رہا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ تو امامت تو فرما برداری سے ملتی ہے، رزق کفر کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوگی نا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بھی بنا دیا، یہ بے آب و گیا صحرا میں یہ جگہ تھی، وادی غیر ذی زرع، اس کے باوجود دنیا بھر کے ہر قسم کے فروٹ ہر قسم کے غلے کی یہاں فراوانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بھی بنایا اور وافر رزق بھی دیا۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت کا کام کر کے بھی ان کو فکر کس چیز کی تھی؟ قبولیت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں میں سرخرو ہوئے، اتنے امتحانوں میں سرخرو ہوئے اور اتنی بڑی سعادت ملی اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے کی، پھر بھی عاجزی سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہی ہماری تربیت کا سامان ہے کہ درخت جتنا پھل سے لدا ہوتا ہے اتنا ہی عاجزی سے جھکا ہوتا ہے۔ اعلیٰ ترین کامیابیوں کے حامل یہ انبیاء اور ساری خدمات پیش کر کے ساری قربانیاں دے کے بھی
عملی تفسیر ہیں عجز اور انکسار کی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ رب کو پہچانتے تھے نا، اس لیے عاجزی سے خدمت کی بھی قبولیت کی التجا کر رہے ہیں، کوتاہیوں سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے جو خالی ہاتھ بیٹھے پھر بھی مطمئن ہے۔ تو عاجزی جو اللہ تعالیٰ کے آگے ہے یہ عین اسلام ہے، اور تکبر جو ہے یہ شیطانی روش ہے۔ تو فرمایا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں بہت خوبصورت ہیں، یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا تھی جو انہوں نے کی۔ تو کہا کہ ہمیں ہمارے مناسک سکھا، صرف جذبے کام نہیں کرتے، دین کو سیکھنا ہوتا ہے پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مناسک عبادت کے طریقے سکھا۔ اور پھر فرمایا کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ ایسا رسول ہو، معلم مانگا ہے نا، جو جن کے اوپر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو تعلیم، انسان کی تعلیم کے یہی 4 نکات بہت اہم ہیں۔ تلاوت کرے، یعنی ان کو پڑھ کر سنائے، ریڈنگ کرے، پھر ان میں تعلیم دے، ان کو مزید غور و فکر باقاعدہ سکھائے، اور حکمت، کتاب پر عمل کیسے کیا جائے، سیرت کا علم جو ہے، اور تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ اور کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنا یہ تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں کیا چاہتے ہیں، ہم کیسا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں گے، یہ پیغام ہمارے گھر میں پڑا ہو اور ہم ساری زندگی اس کو کھول کے بھی نہ دیکھیں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو قرآن کا مفہوم سمجھنا یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور لیکن اگر کوئی نہیں بھی سمجھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر بھی اس کی تلاوت میں کسی صورت کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے دنیا کی وہ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو ساری عمر لوگ بغیر سمجھے پڑھتے رہتے ہیں؟ دنیا کی میرے خیال سے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو بغیر سمجھے دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ زیادتی کیا ہم صرف قرآن ہی کے ساتھ کریں گے؟